ایک بھائی نے آفر یہ کویسچن کیا تھا کہ ہم ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں کہ جس کو گورنمنٹ سے فنڈز ملتے ہیں اور ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ فنڈز بینک میں فکس کروا دیتا ہے، فکس ڈپازٹ جیسے ہوتے ہیں، اور اس سے جو پروفٹ آتا ہے اس سے امپلائی کو سیلریز دی جاتی ہیں۔ کیا اس طرح جب امپلائی کو پتہ ہے کہ یہ ناجائز پیسے سے مجھے سیلری دی جا رہی ہے تو وہ لے یا نہ لے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کام کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد جس کا بھی وہ کام کر رہا ہے اس سے اجرت وصولی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے کہاں سے وہ پیسہ لا کر دے رہا ہے امپلائی کا ہیڈک نہیں ہے، لہذا خدا نہ خواستہ اگر وہ حرام پیسہ بھی دے رہا ہے اس کے لیے طیب اور حلال ہے، یہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایک کویسچن ابھی والے لے لیتے ہیں جو ابھی آیا، کچھ آفر بھی ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ لیتا ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے کسی دوست کو کہا کہ کچھ لیپ ٹاپ وغیرہ مجھے لا دیں، انہوں نے کہا کہ 32,000 روپے کا لیپ ٹاپ آئے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لا دیجئے، اور یہ شخص جاتا ہے اور دکاندار سے 30,000 روپے کا لے کر اس کو دیتا ہے اور اس سے 32,000 وصول کر کے گویا کہ 2,000 اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم زندگی میں کسی کو اپنا کوئی کام سپرد کرتے ہیں، خاص طور پر جیسے خرید و فروخت یا نکاح وغیرہ کا، تو اس شخص کو وکیل کہا جاتا ہے، اور اگر زندگی کے بعد کسی کو کوئی کام سپرد کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ کام کر دینا، اس کو وصی کہا جاتا ہے۔ وکیل اس بات کا بس پابند ہوتا ہے یا وکیل کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے کہ وہ کام کو پورا کر دے، وہ کوئی مطلب باقاعدہ ہمارا نوکر نہیں ہوتا، کوئی امپلائی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی کمیشن یا اس کو کوئی سیلری وغیرہ دی جائے۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ مفت میں بس کسی کا کوئی کام کر دینا، یہ وکیل کی شرعی حیثیت ہے ایک طریقے سے۔ تو لہٰذا اب اگر وہ کچھ لینا چاہتا ہے مثال کے طور پہ یا رکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنا کام ٹائم دے رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں تو مجھے اس کا کچھ ملے، اس کے لیے پھر اس جو کمیشن کہہ لیں یا اجرت کہہ لیں اس کے جواز کی یا جائز ہونے کی ایک شرعی صورت یہ ہوگی کہ وہ پہلے سے اس کو طے کر لے کہ بھئی میں اتنا میں آپ کو لا کر دوں گا اور میری محنت کا اتنا ہوگا۔ جیسے یہ پراپرٹی ڈیلر وغیرہ ہوتے ہیں پہلے سے طے کر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی جتنے کا مکان بکے گا اس کا 1% یا 2% یہ میرا ہوگا، یہ پہلے سے اگر وہ طے کر لیتا ہے تو اب وہ وکالت سے وکیل تو ہے ہی ہے، لیکن اب وہ باقاعدہ آپ کے ایک طریقے سے امپلائی ہو جاتا ہے وقتی طور پر، اور وہ اس کو اجیر بھی کہتے ہیں کہ اجیر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ کمیشن یا پروفٹ لینا جائز ہے، لیکن جو آپ صورتحال بتا رہی ہیں اس میں چونکہ پہلے سے طے نہیں کیا گیا، لہٰذا اب اس کا یہ 2,000 روپے رکھنا سخت ناجائز اور حرام اور گناہ ہوگا، اور اس کو فوراً سے پیشتر وہ اصل مالک کو لوٹانا لازم ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی شرم آتی ہے مانگتے ہوئے، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اب ان سے یہ کہیں کہ جی میں کام کروں گا تو مجھے اتنے پیسے دیں، اس لیے شرم آتی ہے، اس لیے اس طرح پردے میں کر لیتے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ دوست یا رشتہ دار سے شرمانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حرام پیسے کا حساب دینے کے بارے میں شرم محسوس کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ شریعت نے جو ہمیں اصول اور کام بتائے ہیں، جو ضوابط بتائے ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، نہ یہ کہ اپنے پاس سے مجتہد بن جائیں اور ہم شریعت کے تقاضوں کو، قوانین کو پامال کر کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں شریعت ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چنگم کی طرح کھچ جائے یا چھوٹی ہو جائے جس طرح ہم چاہیں کر لیں، بلکہ ہمیں شریعت کے تابع ہونے کا حکم ہے۔ لہٰذا اس طرح کی سوچ اور فکر کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اپنے ہر قول اور فعل کو شریعت کے تابع اور اس کی تعلیم کے تابع کرنے کی حاجت ہے، تاکہ ہمارے لیے آنے والی روزی حلال ہو جائے۔ تو انہوں نے غلط کیا، ان کو وہ 2,000 واپس کرنے ہوں گے۔